بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ۔ آزاد کشمیر میں جب سے موجودہ حکومت آئی، کوئی دن ایسا نہیں کہ پریشانی، اضطراب، تکلیف کا دن نہ ہوا۔ لیکن وہ تکالیف اور وہ پریشانیاں جو ایل او سی سے اس سائڈ میں تعلق ہیں، چلے جو ہوئی سو ہوئی، لیکن ایل او سی کے اس پار جو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان جو دنیا کی سب سے بڑی ہائی ملٹری زون ایریا کے اندر، جہاں پہ 9 لاکھ فوج ہندوستان کی درندہ فوج کو فیس کریں، ہمارے بہت سارے کام ان سے متعلق ہے۔ اس آزاد کشمیر کی حکومت بیس کیمپ کی حکومت ہے، یہ پورے کے پورے کشمیر کی لیجیٹیمیٹ حکومت ہے۔ ہندوستان کے بھونے جج اور عدالتیں ایسا فیصلہ کرتی ہیں کہ جس کے اوپر ہر پاکستانی اور کشمیری پاکستانی جو ہے وہ تبرے بھیج رہا ہے، وہ لعن طعن کر رہا ہے۔ دنیا کے تمام انسانی حقوق سے متعلق ادارے بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور نیکسٹ ڈے آزاد کشمیر کی حکومت ایک نیا شگوفہ لے کے آتی ہے کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگائی جائے گی کہ حکومت کے اوپر بات نہ کی جائے۔ دیکھیے، ریاستوں کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ ریاست جو قوانین بنائے، ریاست وہاں ہوتی ہے۔ میں جب حکومت میں تھا اس وقت بھی کہا، آج بھی کہیں گے، کل بھی کہتے رہیں گے کہ حکومتوں کے ساتھ اختلاف کیجئے، آپ کا حق ہوتا ہے۔ حکومت کو برا بھلا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی کسی اچھی پالیسی کو آپ اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی کا سیشن، جس کے اندر 20-25 گھنٹے ہمارے ایم ایل ایز بات کریں، یورپین یونینز کے، مغربی ملکوں کے سفراء کرام کو یہاں بلایا جائے، اپنے دوست ملکوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلف کے، فار ایسٹ کے سفراء کو بلایا جائے کہ اسمبلی سیشن دیکھیں، اس کے اندر حصہ لیں۔ ہم میڈیا کو، باہر کے میڈیا کو، اپنے تمام قومی میڈیا کو بلائیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی آو بکا، چیخ و پکار ہر دیوار سے ساتھ ٹکرائے، اقوام متحدہ کے دیواروں کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی ملکوں کی پارلیمنٹ کی دیواروں کے ساتھ ہر جگہ اس کی گونج ہونی چاہیے تھی، اور گونج ہونی چاہیے بجائے اس میں کہ وہ بات ہوتی ڈیفامیشن کے نام سے۔ اب ڈیفامیشن کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، معروضی حالات میں شرعی نقطہ نگاہ سے بھی قانونی شاہدہ بھی ہے، انگلش لا بھی اس کے اوپر جو بات کرتا ہے اس کے اوپر نئی بات نہیں۔ سائبر کے حوالے سے ریکوائرمنٹ آزاد کشمیر میں تھی ہے، ہم نے ایک ایس پی اپوائنٹ کیا تھا سائبر کے حوالے سے، وہ اس وقت موضوع نہیں۔ قبلہ کے اوپر بات نہ کریں، قبلہ کے حوالے سے بات نہ کریں، وہاں تو بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو، لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، لوگ جوتے پھینک رہے ہیں، لوگ ڈنڈے پھینک رہے ہیں، لوگ کچرا پھینک رہے ہیں اور انڈے پھینک رہے ہیں۔ جہاں پہ جاتے ہیں، جس جگہ سے جاتے ہیں، ایک نئی داستان رقم ہونے جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کا ہر آدمی سراپا احتجاج ہے، مقبوضہ کشمیر والے سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت ہندوستان کے فیصلوں کے اوپر ہم مودی کے ایجنڈے، گاندھی کے ایجنڈے، کون سا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، اس ریاست کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر اسمبلی نے ایسا توق اپنے گلے میں ڈالا تو آنے والی تاریخ ان کو کسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مورخین کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کشمیر کے جہاد کے حوالے سے، تکمیل پاکستان کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے یہ ایسے مجرم گردانے جائیں گے۔ ہندوستان ہم پہ بات کرے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ پابندیاں ہیں، یہ وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جو ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ ریاست کو میں یہ سمجھتا ہوں، ریاست کی نظریتی اساس کو، ہمارے قومی اداروں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے، ہم ہر ممکن اس کو روکیں گے، کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ اور آزاد کشمیر اسمبلی کا تقدس بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسے کسی کام سے باز رہے۔